مرکز کی انجیل 7واں باب اور اس کی 6 آیت کو تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ خدا ان کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ اس سے بڑھ کر آج ایک اور جملہ بولیں گے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے، آج کا کلام میرے دل کے لیے ہے۔ دائیں بائیں والے سے، دونوں اطراف کے لوگوں سے کہیے، آج کا کلام میرے دل کے لیے ہے۔ آمین۔ آج کا کلام میرے دل کے لیے ہے۔ ہیلیلویا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج پہلی بار اس رفاقت میں آئے، جو آج فرسٹ ٹائم اس چرچ میں آئے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا، جو آج پہلی بار آئے ہیں۔ کلیسیا آئیے، تالیاں بجا کر ہم ان تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں لیونگ برانچ چرچ میں۔ پلیز تشریف رکھیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج کی یہ میٹنگ آپ کے لیے تبدیلی کا اور برکت کا باعث ہوگی۔ آمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے دل کے تعلق سے سیکھا تھا اور میں نے کہا کہ میں اس میسج کو آج پورا کروں گا۔ دل کے تعلق سے بہت زیادہ تعلیم بائبل مقدس میں ہے۔ دل کو پاک کرنے کے تعلق سے، نیا بنانے کے تعلق سے، سنگین دل نکالنے کے تعلق سے اور گوشتین دل اندر ڈالنے کے تعلق سے۔ خداوند یسوع مسیح نے جس چیز کو فوکس کیا وہ دل ہے۔ دل کی ڈیمانڈ کی خداوند نے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی یسایہ کے وسیلہ سے خدا نے یہی کلام لکھوایا، اور اس کے بعد نئے عہد نامہ میں مرکز کی انجیل میں بھی خدا دل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور یسایہ کا ریفرنس کوٹ کیا خداوند نے۔ اب کئی 100 سال پہلے بھی خدا دل کے تعلق سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور کئی 100 سال بعد بھی یسوع مسیح دل ہی کا تقاضا کر رہا ہے۔ اور آج اس کے بھی کئی 100 سال بلکہ 2000+ سال گزر جانے کے بعد آج پھر خدا شوکت صدیق کے وسیلہ سے یہی کلام کر رہا ہے۔ یہ ہونٹوں سے تعظیم کر رہے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ میں نہیں جانتا سروس کے اینڈ میں خدا کا روح کس طرح آپ کو چھوئے گا، لیکن اگر آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اسی دوران خدا آپ کے دل کو پاک کرنا شروع کر دے گا۔ آمین۔ آمین۔ کہیے کہ آج کا کلام میرے دل کے لیے ہے۔ آمین۔ اور جب دل درست ہو جائے گا پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کچھ۔ جب لڑکے اور لڑکیاں آپس میں پیار محبت کہ وہ عشق پیچے شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، دل مجھے دے دے، میں نے اس کا دل لے لیا ہے، میرا دل اس کے پاس چلا گیا ہے، ہم نے دل ایکسچینج کر لیے ہیں۔ آنکھیں کیوں نہیں کی؟ ہاتھ کیوں نہیں کیے؟ بدن کیوں نہیں؟ دل کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دل سب چیزوں کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ دل آپ کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دل ہی سے آپ دوسروں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں، اور خداوند بھی دل ہی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ دل مجھے چاہیے، ہونٹوں سے تعظیم نہیں، دل مجھے چاہیے۔ دل چاہیے۔ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے اس کلام کے وسیلہ سے کہ ہمارے دل خدا کے ساتھ الائن ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ آمین۔ ہمارے دل خدا کے ساتھ
ایک ہو جائیں، کیونکہ پورے بدن میں سے خاص خدا نے اس چیز کا تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا کہ یہ مجھے چاہیے. ہیلیلویا، یہ مجھے چاہیے. جو تعظیم کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کی ویلیو کرنا، کسی چیز کی قیمت ٹھہرا لینا. مثال کے طور پہ یہ بوتل 40-50 روپے کی ہے تو میں اس کے لیے اتنے ہی دے سکتا ہوں، میں اس کے لیے ہزاروں یا لاکھوں نہیں دوں گا، کیونکہ اس چیز کی ایک قیمت مقرر کر لی گئی ہے، ایک ویلیو ٹھہرا لی گئی ہے، ایک قیمت سیٹ کی گئی ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی قیمت یہ ہے، اس سے زیادہ اہمیت میں اسے نہیں دوں گا. بائبل مقدس میں جو یہ آیت لکھی ہے یہ ہونٹوں سے میری تعظیم مطلب میری قیمت انہوں نے مقرر کر لی ہے، انہوں نے میری ایک ویلیو سیٹ کر لی ہے کہ خدا کی قیمت، خدا کی ویلیو، خدا کی اہمیت جو ہے وہ صرف یہاں تک ہے اور یہاں سے نیچے خدا کو اجازت نہیں دینی ہے. جبکہ خدا اصل میں یہاں پر نہیں، صرف خدا یہاں اندر آنا اور یہاں رہنا چاہتا ہے. آمین. خدا کہاں رہنا چاہتا ہے؟ دل میں رہنا چاہتا ہے. آپ جس چیز کی جو قیمت، جو ویلیو سیٹ کر لیتے ہیں، آپ اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ عام سا بندہ ہے، یہ آوارہ ہے، یہ فارغ ہے. اس کا مطلب آپ نے اس کی ایک ویلیو، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اور اب آپ اس سے بڑھ کر اس کو عزت، وقار، مقام نہیں دے رہے. ہونٹوں سے تعظیم ہے لیکن دل خدا سے دور. ہم نے خدا کی ایک ویلیو سیٹ کر لی ہے. ہم نے ویلیو سیٹ کر لی ہے کہ چرچ تو صبح 10 بجے لگتا ہے، لیکن خدا تیری تعظیم میرے اندر یہ ہے کہ میں 11 بجے ہی جاؤں گا، 11 بجے ہی جاؤں گی. تیری تعظیم، تیری ویلیو، تیری اہمیت میری نگاہ میں، میرے دل میں یہ ہے. خدا کہہ رہے میں تو 10 بجے آ جاتا ہوں، تم نے 10 بجے کا کہا ہے، ہاں ٹھیک ہے تو آ جا. میں عالی جناب، میں حضور والا، میں اپنی مرضی سے آؤں گا، اپنی مرضی سے آؤں گی. تو میری نگاہ میں یہ مقام، یہ وقار، یہ ویلیو رکھتا ہے. کون کون خدا کو صرف یہ ویلیو دیتا ہے کہ جب میں چاہوں گا، جب میں چاہوں گی میں تیری حضوری میں حاضر ہوں گا، حاضر ہوں گی، لیکن جب تو چاہے جو تیرا وقت ہے نہیں، ایسا نہیں ہو. آپ میں سے کسی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کلام کو بنیاد بنا کے. یہ ویلیو ہے خدا کی، یہ تعظیم ہے خدا کی. ہم نے ایک معیار سیٹ کر لیا ہے. ابھی اگر میں یہ ہدیے کا جو باکس ہے اس کو الٹا کروں، 90% نوٹ 10 روپے کے نکلیں گے. ابھی کر کے دکھا سکتا ہوں آپ کو میں. 90% نوٹ 10 روپے کے نکلیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک ویلیو سیٹ کی ہے. خدا کی تعظیم آپ کی نگاہ میں یہ ہے کہ خداوند تیری قیمت، تیری اہمیت، تیری ویلیو، تیرا سٹینڈرڈ، تیرا معیار یہ ہے، ہم اس سے زیادہ تجھے عزت نہیں دیں گے. نہ صرف افسوس، صد افسوس یہ ہے، نہ صرف یہ طریقے آپ نے سیکھے ہیں، یہی طریقے آپ اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں. جب انہیں 10 کا نوٹ آپ دیتے ہیں، یہ خدا کو دیا، اس کی ویلیو، اس کا سٹینڈرڈ، اس کی اہمیت یہ 10 روپے ہے. آپ نے خدا کی ویلیو، خدا کے سٹینڈرڈز کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں. آپ میں سے کسی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ سٹینڈرڈ سیٹ کرنا، ویلیوز سیٹ کرنا. شادی بیاہ پہ آپ لاکھوں لگائیں گے. پہلے جو آپ تمبو کنات لگاتے تھے وہ 4-5 ہزار میں لگ جاتا تھا. اب جب آپ مارکیز میں جاتے ہیں وہ 4 سے 5 لاکھ لیتے ہیں اور آپ دیتے ہیں وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو سوسائٹی کا سٹینڈرڈ ہے، جو سوسائٹی کی ویلیو ہے، اس کو آپ نے بہت اونچا کیا، بلکہ آپ اس کے ساتھ میچ کرنا شروع ہو گئے. حالانکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض اٹھا کے، ادھار اٹھا کے، زیور بیچ کے آپ سوسائٹی کی ویلیوز کو میچ کر رہے ہیں. لیکن نکاح کے وقت جب پادری صاحب کہیں 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000، 25,000 فیس ہے، آپ کے پادری صاحب کچھ خیال کریں.
ارے یہ تُونے مارکی والوں کو بھی کہا کہ نہیں کہا؟ یہ تُونے ڈھول بجانے والوں کو بھی کہا کہ نہیں کہا؟ یہ تُونے بینڈ والوں کو بھی کہا کہ نہیں کہا؟ لیکن خدا کی ویلیو تیری نگاہ میں یہ ہے، تُونے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، ہاں اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ کیوں تو خدا ہے، اس کو چاہے زمین پر رکھو، اس کو چاہے آسمان پر رکھو، انہیں سانو کی کہنا ہے، اسی اپنی مرضی کران گے۔ ایک وقت میں ایک دیگ 500,000 روپے میں بنتی تھی، اب وہی دیگ 15 سے 20,000 میں بنتی ہے۔ اس کو کیوں نہیں کہتے کچھ خیال کرو؟ لیکن خدا کے لیے آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے، خدا کے لیے آپ کے پاس فائنانسز نہیں ہے۔ بجلی کے بل کبھی 1,000 1,500 آیا کرتے تھے، اب 20,000 30,000 40,000 آتے ہیں۔ آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ دہیکی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ 10واں حصہ کیوں نہیں دیتے ہیں خدا کو؟ اس نے تو شروع سے یہ مقرر کر دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10واں حصہ بھی 20 پہ جائے، 30 پہ جائے، 40 پہ جائے، کیونکہ خدا کے گھر میں بھی تو مہنگائی ہے۔ یہاں چیزیں اوپر سے نہیں گرتی ہیں، یہاں بھی وہی بل آتا ہے، یہاں بھی وہی خرچے ہوتے ہیں۔ کیسے چلے گئے کام؟ یہاں سے ہے صرف پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا پاسٹر جی، ہیلیلویا۔ لیکن یہاں سے نیچے کیا ہے؟ یہاں سے نیچے میری مرضی ہے، من مانی ہے، میرا منشا، میری مرضی پوری ہو۔ خدا یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، اوپر اوپر ہے، ہونٹوں سے مگر دل۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آج کا کلام ان کے لیے ہے؟ پیٹرول خدا کا شکر کم ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ 800 روپے لیٹر بھی ہو جائے، ہر ایک پاکستانی ڈلوائے گا پیٹرول کے بغیر نہیں چلے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے آپ ڈلوائیں گے، باتیں کریں گے لیکن آپ ڈلوائیں گے۔ خدا کی کیا ویلیو، کیا مقام، کیا معیار ہے آپ کی نگاہ میں؟ خدا کے ساتھ آپ کی محبت کس طرح کی ہے؟ 2 نمبر مسیحت ہے، 2 نمبر محبت ہے، 2 نمبر چلنا ہے آپ کا خدا کے ساتھ؟ کیا 1 نمبر ہے؟ 1 نمبر ہے۔ جب اپنی محبوبہ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو ساری رات گلی میں چکر لگا لگا کے بات کرے گا، کبھی اس کونے پہ، کبھی اس کونے پہ، کبھی اس کونے پہ، کبھی۔ لیکن جب خدا کے ساتھ، جب دعا کا تعلق، جب خدا کے ساتھ بیٹھنا ہے، خدا کے قدموں میں بیٹھنا ہے، مذبح پر جانا ہے، کوٹھڑی میں جانا ہے، تو پھر ہر 1 منٹ، ہر آدھے منٹ کے بعد ٹائم دیکھنا۔ یہ آپ خدا سے پیار نہیں کرتے، میں آپ کو بتا دوں۔ آپ یہاں سے یسو یسو ہے، یہاں سے یسو یسو ہے، لیکن یہاں پر محبوبہ ہے۔ یہ دل کسی اور کا ہے۔ خدا کی محبت اندر سے نکلے، خدا کی محبت جھلکے، خدا کی محبت نظر آئے۔ محبت کبھی پوشیدہ رہ نہیں سکتی ہے، محبت ظاہر ہوتی ہے، محبت نظر آتی ہے، محبت ڈسپلے ہوتی ہے۔ آپ کبھی محبت کو پوشیدہ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ یہ دنیاوی بات ہے۔ تو خدا کی محبت اگر آپ کے اندر ہے، وہ کس طرح چھپ سکتی ہے؟ وہ کس طرح چھپ سکتی ہے؟ آپ محبت میں لوگوں کو چھوئیں گے، آپ محبت میں لوگوں کی ہیلپ کریں گے، آپ محبت میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ محبت میں ان تک پہنچیں گے، ان کو انکریج کریں گے، موٹیویٹ کریں گے۔ آپ خدا کی محبت میں انہیں خدا کی محبت دکھائیں گے، بتائیں گے، سکھائیں گے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے میرے گناہ معاف کیے ہیں، خدا آپ سے بھی پیار کرتا ہے، خدا آپ کے بھی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ محبت چھپ کے ہو نہیں سکتی۔ محبت ایک نرسنگا ہے جو کھلے عام بجایا جاتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، یہ اوپن ہے، اوپن انویٹیشن ہے۔ خدا کی محبت کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی خدا سے محبت کرتے ہیں، آپ کے کردار سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی بول چال سے وہ محبت، وہ قدرت، وہ ظاہر ہوگی، آپ اسے چھپا نہیں سکتے ہیں۔ صرف ہونٹوں سے یہ ریاکاری ہے، لیکن جب دل سے بھی محبت ظاہر ہونے لگی، آپ یقین کیجئے آپ خدا سے پیار کرنے لگے ہیں۔ آمین۔
آمین. جب دل سے خدا کی ویلیوز کو بڑھائیے اپنی زندگی میں. آپ کا اور خدا کا تعلق محبت کی بنیاد پر ہے. اگر محبت نکال دی بیچ میں سے تو دوسرا رخ خدا کا ہے وہ قہر ہے. آپ اگر خدا کے پاس آئے ہیں، اگر آپ خدا کی عبادت کے لیے فراہم ہوئے ہیں، اگر آپ کو یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کو باپ کہنے کا حق مل گیا ہے، اس کی بنیاد محبت ہے. لیکن اگر محبت ہی آپ نے نکال دی بیچ میں سے پھر کیا ہوگا؟ اور محبت کبھی ون وے نہیں ہوتی ہے، محبت ٹو وے ہوتی ہے. محبت ٹو وے ہوتی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور جب اس نے محبت رکھی تو وہ محبت ہی کا تقاضا بھی کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پیار کرو. اور مجھ سے کیسا پیار کرو؟ خدا نے کہا کہ جو کوئی مجھ سے بڑھ کے اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ میرے لائق ہی نہیں ہے. ہن دسو ہیلیلویا، پریز دا لارڈ. ایتھوں اچھے نعرے، اچھیاں دعاواں، اچھا سب کچھ، لیکن اندر کیا ہے؟ کیا دل خدا کا ہے؟ کیا یہاں خدا بستا ہے؟ کیا میں نے اپنے دل میں اسے جگہ دی ہے؟ اگر دل خدا کا ہے نا تو اس کے دیدار کے لیے میں 9:30 بجے یہاں پر پہنچوں، گھٹنوں کے بل ہو جاؤں، ماتھا ٹیکوں، دعا کرنا شروع کروں، کہوں خداوند آج مجھ سے بات کر، آج آنے والے ہر ایک فرد و بشر سے بات کر. خداوند آج ہم تیری محبت کا ایک نئے طور پر تجربہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر دل خدا کا نہیں ہے، دل سے اس سے پیار نہیں ہے، پھر میں اپنی مرضی سے آؤں گا. مہارانی اپنی مرضی سے آئے گی اور مہاراجہ اپنی مرضی سے آئے گا. لیکن یہ نہیں پتا کہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کی عزت، اس کی تعظیم سب سے اونچی ہے، سب سے اونچی ہے. اگر آپ واقعی خدا کو پیار کرتے ہیں، آپ اس کے حضور میں حاضر ہوں گے، آپ اس کے قدموں میں آئیں گے، آپ اس سے پیار جتائیں گے، آپ اس کے قدموں میں بیٹھیں گے، اس کے قدموں کو چومیں گے، اور وہ آپ کی خطائیں، آپ کے گناہ بخش دے گا. ہیلیلویا. فریسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ ایک بدچلن عورت آ کے خداوند کے پیچھے کھڑی ہو گئی، بیٹھ گئی، اس کے قدموں کو چومنے لگی، آنسوؤں سے اس کے قدموں کو بھگونے لگی، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو صاف کرنے لگی. حالانکہ وہ ایک بدچلن عورت تھی، بدچلن عورت تھی. خداوند نے کیا کیا؟ بائبل میں نہیں لکھا کہ اس نے خداوند سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. میں بھی وہ دل میں مانگ رہی ہو اور اقرار کر رہی ہو، خداوند میں اس لائق نہیں کہ تیرے قدموں کو چوم سکوں، دھو سکوں، انہیں آنسوں سے بھگو سکوں، لیکن میں بس اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں تجھ سے، میں اس قدر تجھ سے پیار کرتی ہوں. خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے کہا اس کے گناہ معاف ہوئے. اگر آپ خدا سے واقعی پیار کرنے لگے، صرف ہونٹوں سے نہیں، صرف یہاں سے نہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، دل سے رب خداوند بادشاہ ہو، اور اس دل کا وہ بادشاہ ہو. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آج کا کلام میرے دل کے لیے ہے، ہونٹوں سے نہیں، صرف دل سے. ایک ریفرنس دیکھیے ذرا، لوکا کی انجیل اس کا 6 باب 44ویں آیت سے پڑھوں گا. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے. آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے. جو کچھ وہی ہمارے، یعنی جو ہانڈی یہاں پک رہی ہے نا، اسی کی بھاپ، اسی کی خوشبو باہر نکلے گی. تو دل میں کیا ہے؟ بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے. جو کچھ یہاں ہے وہی
باہر آئے گا. آپ نے یہاں ایک ویلیو سیٹ کی ہے خدا کی. 10 روپے آپ کے ذہن میں آپ کے منہ پہ کیسے آتے ہیں؟ کیونکہ یہاں آپ نے 10 روپے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ خدا کی ویلیو، خدا کی اہمیت، خدا کی وقت میری نگاہ میں یہ ہے. اس لیے اب جیسے پرس نکلے گا یا جیب میں ہاتھ جائے گا آپ کہیں گے 10 کا نوٹ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سیٹنگ ہوئی ہے. اسی چیز کو خدا مانگ رہا ہے. اسی چیز کو. اپنا مال کہاں پر جمع کرو؟ کیونکہ جہاں تیرا وہی تیرا. اب دیکھیے خدا کی ڈیمانڈ اصل میں آپ کا روپیہ نہیں ہے. خدا کی ڈیمانڈ آپ کا دل ہے. اور خدا کو پتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اس کے روپے پیسے سے ہے. خدا نے کہا روپیہ مجھے دے دو. کیا ہوگا اس سے؟ جب روپیہ میرے پاس آ جائے گا تمہارا دل آٹومیٹکلی میرے پاس آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ تمہارا روپیہ میرے پاس آ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اے نوجوان لڑکوں اپنی محبوبائیں مجھے دے دو، اور اے نوجوان بیٹیوں اپنے محبوب مجھے دے دو، کیونکہ جہاں تمہارے محبوب ہوں گے وہی تمہارا. اپنے موبائل مجھے دے دو کیونکہ جہاں تمہارا موبائل ہوگا وہی تمہارا. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کا کلام ہونٹوں سے تعظیم ہے مگر دل مجھ سے. سنیے، ہونٹوں اور دل میں فرق کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تم یہاں سے تعظیم کر رہے ہو، صرف یہاں سے نہیں کر رہے. اب اس پورشن میں اور اس پورشن میں کوئی فرق تو ہوگا نا. خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہاں والی نہیں چاہیے، یہاں والی تعظیم، یہ عزت، یہ وقار، یہ محبت چاہیے؟ تو اب یہاں کچھ فرق تو ہوگا. کیوں خدا نے کہا؟ جب میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی تو کچھ چیزیں خدا نے مجھ پہ ظاہر کی جو میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. آپ کی شاید یہ ہیلپ کریں کہ آپ یہاں کی تعظیم کو چھوڑ کے آپ یہاں کی محبت کرنا شروع کر دیں. کوئی بلند آواز سے کہے آمین. آمین. سنیے، ہونٹ کھلے ہیں، دل پوشیدہ ہے. آپ کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے مگر ہونٹ دیکھ سکتے ہیں. ہونٹ کھلے ہیں مگر دل پوشیدہ ہے. ہونٹوں سے کی گئی دعائیں دوسرے لوگ بھی سن لیتے ہیں مگر دل سے کی گئی دعا صرف خدا سن سکتا ہے. ہونٹ کھلے ہیں مگر دل پوشیدہ ہے. جب آپ ہونٹوں سے کچھ مانگ رہے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں والے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ دل سے مانگ رہے ہیں تو وہ صرف خدا سن رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں سن رہا. یہاں سے نہیں، صرف یہاں سے بھی. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ اونچا بولنے سے، اونچی دعا کرنے سے خدا زیادہ سنے گا. میرے ساتھ ایک ریفرنس دیکھیے، سموئیل کی پہلی کتاب پہلا باب 9 آیت. اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی. اس وقت ایلی کہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. اور اس نے منت مانی کہ اور کہا اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. 12ویں آیت. اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا. 13ویں آیت. اور ہنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے. محبت کا
معیار دیکھیے، خدا کی ہیکل میں ہے، اس کے قدموں میں ہے، دعا ہو رہی ہے، دعا چل رہی، اپنا سارا دکھ بیان کر رہی ہے، لیکن بائبل مقدس کہہ رہی ہے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور کاہن کو یہ گمان ہوا ہے کہ یہ عورت نشے میں ہے۔ مائی گڈنس، میں آپ کو بتاؤں چرچ، جس دن آپ پر یہ الزام لگنا شروع ہو گئے کہ تم کہیں نشے میں تو نہیں ہو، آپ یقین کیجئے آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہو رہا ہے اور آپ کا دل خدا کے ساتھ راست ہو رہا ہے۔ کسی کو عید پینتیکوس کا سماں یاد ہے؟ جب عید پینتیکوس پر روح القدس نازل ہوا، سب کے سب روح القدس سے بھر گئے، اور وہاں بھی خاص بات لکھی ہے، وہ سب کے سب ایک دل تھے۔ روح القدس نازل ہوا، سب کے سب روح سے معمور ہو گئے، سب کے سب بیگانہ زبانیں بولنے لگے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جو لوگ باہر تھے وہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، یہ نشے میں ہیں، یہ نشے میں ہیں۔ چرچ، ہم نے اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے تو نشہ کیا ہے، لیکن ہم نے اپنا دل انڈیلتے ہوئے اس نشے کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے۔ ہم نے شراب اور مے کے نشے تو کیے ہیں، ہم نے شراب کے اور دوسرے نشے تو کیے ہیں، لیکن ہم نے اپنے دل انڈیلتے ہوئے ہم اس نشے کی حالت میں ابھی تک شاید نہیں آ پائے ہیں۔ خدا اس چیز کو ڈیمانڈ کر رہا ہے، خدا اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز، یہ ریلیشن، یہ تعلق میرے ساتھ بن جائے۔ ہونٹوں میں اور دل میں فرق کیا ہے؟ ہونٹ کھلے ہیں لیکن دل پوشیدہ ہے، اور خدا آپ سے پوشیدگی میں ملنا چاہتا ہے، پوشیدگی میں بات کرنا چاہتا ہے، پوشیدگی میں آپ کے ساتھ ریلیشن شپ، اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ حنا کے بارے کیا لکھا ہے؟ دعا کر رہی تھی، منہ تو ہل رہا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، پر اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ دل ہی دل میں خدا سے کچھ کہہ رہی ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے؟ آپ کے ہونٹ بند ہوں لیکن دل سے آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، دل کی آواز آسمانوں پر جا رہی ہے، اور آسمانوں سے خدا کے دل سے آپ کے دل میں کچھ چیزیں ڈپازٹ ہو رہی ہیں۔ ہونٹ کھلے ہیں، ظاہر ہیں، دل پوشیدہ ہے، اور خدا یہاں کی سننا چاہتا ہے، یہاں کی سننا چاہتا ہے۔ سنیے، ہونٹ نظر آتے ہیں مگر دل نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب دل پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور خدا پوشیدہ چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے پوشیدہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے دے دو، جنہیں چھپا لیا گیا ہے وہ مجھے دے دو، جنہیں کور کر دیا گیا ہے وہ مجھے دے دو۔ پوشیدہ کیا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کو، اپنی بدیوں کو، اپنی بد کرداریوں کو، بدعمالیوں کو، ہم انہیں پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے نیک اعمال کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ خدا نے کیا کہا؟ اگر تیرا ایک ہاتھ کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو تیرے دوسرے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز کھلی ہے اس کو چھپا لو، اور جو پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کر دو۔ جو پوشیدہ ہے وہ مجھے دے دو۔ اور پوشیدہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہمارا گناہ ہے۔ گناہ کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اپنے نیک اعمال کو ہم دکھانا چاہتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، لیکن اپنی کامیابیوں کو ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں۔ میں
نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے یہ بنایا ہے، میں نے یہ قربانیاں دی ہیں، میرے خاندان سے یہ کچھ ہوا ہے. لیکن جو اپنی نالائق حرکتیں ہیں، جو اپنی ناکامیاں ہیں، ان کو ہم کور اپ کرتے ہیں، ان کو ہم پوشیدہ کرتے ہیں اور انہیں چھپا کے رکھتے ہیں. خدا کہہ رہے ہیں کچھ کھلا ہے وہ نہیں، جو کچھ پوشیدہ ہے وہ. اس دنیا میں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. آلموسٹ ہر ایک بیماری کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے. لیکن گناہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج کسی یونیورسٹی، کسی لیبارٹری، کسی سائنس کے ادارے میں نہیں ہے. گناہ کا علاج صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون میں ہے. خون میں ہے. اور شریر نے ہمیں یہ کہا ہے کہ گناہ کو ظاہر نہ ہونے دینا، گناہ کو پوشیدہ رکھنا، گناہ کو چھپا کے رکھنا. کیونکہ جب تیرا گناہ ظاہر ہو گیا تو تو شرمندہ ہوگا، تجھے شرم آئے گی، لوگ تیرے بارے میں بیہودہ باتیں کہیں گے. اپنے گناہوں کو ظاہر نہ کرنا، اپنے گناہوں کو دل میں رکھنا، اپنے گناہوں کو اندر ذخیرہ کرنا، لیکن اپنی نیکیوں کو، اپنے اچھے کاموں کو انہیں لوگوں کو بتانا. بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ اپنے اچھے کاموں کو لوگوں کو بتاؤ. بائبل میں یہ لکھا ہے اودے وڈے کام تسی لوکاں نوں دسو. اپنے نہیں، اودے وڈے کام. تو جو چیز اصل میں دینی ہے وہ تو گناہ ہے. کیونکہ آپ گناہ کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، آپ گناہ کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. گناہ کا علاج صرف اور صرف یسوع مسیح نے کیا ہے، اور وہ بھی صلیب پر جڑ دیا ہے، صلیب پر لٹک کر کیا ہے، صلیب پر جان دے کر کیا ہے. جو کوئی یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی مفت مل جائے گی. ہیلیلویا، ہیلیلویا. گناہ ہم چھپانا چاہتے ہیں، گناہ کو ہم دل میں رکھنا چاہتے ہیں، اور خدا اسی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. دل مجھے دے دے، دل مجھے دے دے، دل مجھے دے دے. چرچ اپنے گناہوں، بدعمالیوں، بے وقوفیوں، نالائکیوں، ہر ایک گندی بات سمیت اپنا دل خدا کو دے دیجئے، تاکہ وہ آپ کے دل کو ڈیل کرے، آپ کے گناہوں کو ڈیل کرے، آپ کی بدعمالیوں کو ڈیل کرے، اور آپ کے دل کو ایک پاک دل بنا کے پھر آپ کے اندر رکھ دے. کوئی بلند آواز سے آمین کہے. آمین. ہونٹوں سے تعظیم نہیں، صرف بائبل مقدس میں لکھا ہے حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، یسوع مسیح نے اسے لیا، اسے صلیب پر رکھا، صلیب پر جڑ دیا، اور بائبل کہہ رہی ہے یسوع نے پھر اسے اپنے سامنے سے ہٹا دیا ہے. ہیلیلویا. میں اکثر کہتا ہوں مسیحیت میں گناہوں کا حساب نہیں کیا جاتا، مسیحیت میں گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. ہیلیلویا. آپ کے اور میرے گناہوں کو گنا نہیں ہے کہ کتنے گناہ ہو گئے، کتنے من، کتنے ٹن، کتنے کروڑ، کتنے ارب گناہ ہو گئے. ہمارے گناہوں کا حساب نہیں ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کیا گیا ہے. کوئی بلند آواز سے آمین کہے اور شکر گزاری کرے خدا کی. خدا کی شکر گزاری کیجئے کہ آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں، گنے نہیں گئے ہیں. ہیلیلویا. جو کچھ پوشیدہ ہے وہ آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا اپنے ٹائم پہ اپنی روٹین میں آ گیا ملنے کے لیے دوبارہ. اب وہ دونوں درختوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کچھ دیر پہلے تو ایسا نہیں تھا، لیکن جیسے گناہ زندگیوں میں آیا خدا سے ڈرنے لگے، چھپنے لگے. سنیے، گناہ میں یہ طاقت ہے کہ یہ آپ کو خدا کی حضوری سے بھی نکال لیتا ہے. گناہ میں یہ طاقت ہے
کہ یہ آپ کو خدا کی حضوری سے بھی، باغ تو وہی ہے، درخت بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، اب یہ چھپ رہے ہیں اور خدا آ گیا. خدا کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے آدم تو؟ کہتے خداوند میں ڈرا ہوا ہوں، میں چھپا ہوا ہوں، میں نے گناہ کر لیا ہے. ہوا پہ الزام، ہوا نے سام پہ الزام، خدا نے سزا دی تینوں کو. پھر گناہ آپ کو چھپا لیتا ہے، گناہ آپ کو پوشیدہ ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ اسی گناہ کے ساتھ پوشیدہ رہے تو آپ کا انجام ابدی ہلاکت ہے، موت ہے، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے یسوع کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے دل میں جہاں گناہ ہے، آپ کے دل میں جہاں بدی ہے، آپ کے دل میں جہاں چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو ڈیل کر سکے، ان پہ کام کر سکے. آپ اسے اجازت نہیں دے رہے ہیں. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اگر آپ نے گناہ کو خدا کو ڈیل کرنے نہ دیا تو اس کا انجام آپ کی موت ہوگا، اور پھر اس موت سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا. وہ ابدی ہلاکت ہے. وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں سے کوئی آپ کو نکال کے کھینچ کے جنت میں یا برزخ میں نہیں ڈال سکتا ہے. آپ کو جو چیزیں آپ کو پوشیدہ ہونے پہ مجبور کر رہی ہیں انہیں خدا کو دینا شروع کیجئے. پریز دی لارڈ. یہاں سے نہیں، صرف رب خداوند با، یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں. ہونٹ دکھاوا ہے، دل پوشیدہ ہے. اب دل کھول کے نہیں دکھا سکتے کسی کو. دل سے مراد وہ کوٹھڑی ہے جس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو کہاں جا، اپنی کوٹھڑی میں جا اور اس کو کنڈی لگا اور اندر کیا کر، دعا کر. تو بھی پوشیدہ ہو جا، تیرا دل بھی پوشیدہ ہے، اور ایک اور ہے جو پوشیدہ ہے، وہ تیرا آسمانی باپ ہے. جب تو اس کے لیے پوشیدہ ہو جائے گا، بائبل میں لکھا ہے کہ تیرا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. ہاللیلویا. یہ کتنا بڑا بھید ہے، کتنا بڑا بھید ہے. سنیے، اس سے پیشتر کہ آپ کے گناہوں کی سرعام منادی کی جائے، انہیں ننگا کیا جائے، آپ اپنے گناہوں کو، اپنی بدیوں کو لے کر یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، اس کے قدموں میں بیٹھیں اور اپنے گناہ اس کے قدموں میں ڈال دیں کہ خداوند انہیں میں ڈیل نہیں کر سکتا، میں منت کرتا ہوں، انہیں تو ڈیل کر اور مجھے اس بدی سے، اس گناہ سے، اس چوری سے، اس جھوٹ سے، اس نشے سے خدا مجھے رہائی دے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یسوع مسیح آپ کو رہائی بخشے گا، آپ کے دل کو پاک کرے گا اور آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے. ہاللیلویا. لیکن پوشیدہ چیزوں کو خدا کو دینا شروع کریں، دینا شروع کریں. اگر نہیں دیں گے تو دکھ اٹھائیں گے. ہونٹوں سے تعظیم کرنے کا مطلب ہے کھلم کھلا نظر آ کے، ظاہر ہو کے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ سٹیج پر آ کے، نیچے نہیں. میں سامنے آؤں، میں سٹیج پر آؤں، میں نظر آؤں، میری دعا، میرا گانا، میرا بجانا، میری منسٹری، ہر ایک چیز نظر آئے، ہر ایک چیز نظر آئے، ہر ایک انسان دیکھے، میری ستائش ہو، میری تعریف ہو. لیکن پوشیدگی میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، پوشیدگی میں کوئی آپ کے لیے تالیاں نہیں بجا رہا، پوشیدگی میں کوئی آپ کو ویلکم نہیں کر رہا، کوئی آپ کو ہار نہیں ڈال رہا، کوئی آپ کو پھول نہیں دے. پوشیدگی میں تو آپ ہیں اور آپ کا خدا ہے، آپ کے آنسو ہیں اور پھر اس کے بعد خدا کی برکت ہے. ہاللیلویا. پوشیدگی الگ ہو کے، تنہائی میں، ون آن ون خدا کے ساتھ، ڈسپلے ہو کر نہیں، خدا کے ساتھ پرائیویٹ ہو کر. آمین آمین. سنیے، کتنے فیصد لوگ دل سے یسوع کے ساتھ تھے جب یسوع کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں؟
پورا شہر، پورا ملک کیوں یسوع کے ساتھ ہے؟ کیوں دل سے یسوع کے ساتھ ہے؟ کیونکہ یسوع کے ہاتھ میں روٹیاں ہیں، وہ بانٹ رہا ہے، وہ کھا رہے ہیں، وہ دیتا جا رہا ہے، وہ کھاتے جا رہے ہیں، وہ ان کو دے رہا ہے، وہ پیٹ بھر رہے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ ہیلیلویا یسوع کے ساتھ ہیں، دل سے ساتھ ہیں۔ کب؟ جب یسوع کے ہاتھ میں روٹیاں ہیں۔ لیکن جیسے یسوع کے ہاتھ میں کیل آ گئے، سب کے سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ افسوس، صد افسوس۔ جب تک اس کے ہاتھ میں روٹیاں ہیں سارے پیچھے آ رہے ہیں، سارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، لیکن جب اس کے ہاتھوں میں کیل آ گئے، چند لوگوں کے علاوہ، گن سکتے ہیں آپ انہیں انگلیوں پہ، چند لوگوں کے علاوہ سارے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ وہ سب کچھ کیا تھا؟ ہوشنا کے نعرے لگ رہے ہیں، ہمیں نجات دے، عالم بالا پر ہوشنا، مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ہونٹوں سے تعظیم، مگر دل۔ جب یروشلیم میں شاہانہ داخلہ ہے، سارے تالیاں بج رہی ہیں، خوشی ہے، جوش ہے، جشن ہے، لیکن جب وہ صلیب پر ہے، سب چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، سب چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ اوپر سے یسوع، یسوع، اوپر سے مسیح، مسیح، اوپر سے بادشاہ، بادشاہ، لیکن یہاں اصل میں یہ چیز خداوند کو چاہیے، دل چاہیے، دل چاہیے، دل خداوند کو چاہیے۔ ہونٹوں سے ہوشنا کے نعرے لگ رہے ہیں، مگر دل سے کوئی ساتھ نہیں ہے۔ میرے ساتھ ذرا ایک ریفرنس نکالیے، استثنا کی کتاب، اس کا 5واں باب اور 29ویں آیت۔ اب یہ خدا موسیٰ سے بات کر رہا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے۔ یہ خدا بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے، تاکہ، اب برکت دیکھیے، خدا سے، دل سے خدا کا حکم ماننے اور اس پر عمل کرنے کی برکت دیکھیے، لیکن تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا۔ ہیلیلویا! کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کاش کہ ان کے اندر ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مانتے اور ہمیشہ میرے سارے حکموں پر عمل کرتے، تو اس کا انجام ان کے لیے کیا ہوتا؟ سدا، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا۔ آپ جو اکثر شکایت کرتے ہیں نا، پادری صاحب بچے تابع نہیں نے، پادری صاحب بچے اپنیاں مرضیاں کر دے نے، پادری صاحب بچے گل نہیں سن دے، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے ہمارا تعلق خدا کے ساتھ درست نہیں ہے، ہم اس کا خوف نہیں مانتے ہیں، ہمارا دل خدا کے ساتھ راست نہیں ہے، اس لیے ہمارا اور ہماری اولاد کا بھلا۔ خدا کہہ رہا ہے اگر وہ میرا حکم مانتے، دل سے میرے طالب ہوتے، دل سے میرا خوف مانتے، تو کیا ہوتا ان کا اور ان کی اولاد کا؟ کب تک؟ سدا بھلا ہوتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کے لیے ہے، آج کا کلام آپ کی اولاد کے لیے ہے، آج کا کلام آپ کے خاندان کے لیے ہے، اور آج کا کلام آپ کے اپنے شخصی دل کے لیے ہے۔ آمین، آمین۔ کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے، تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا۔
آپ لوگوں نے کلام سنا ہے. بائبل مقدس میں بھی ایک گروپ نے، کچھ لوگوں نے کلام سنا تھا. جب انہوں نے کلام سنا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جب آپ کلام سن رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ذرا موازنہ کیجئے اپنی زندگی کا ان کی زندگیوں کے ساتھ. رسولوں کے اعمال 2 باب اور اس کی 37ویں آیت سے. یہ عید پینتیکوس کے فوراً بعد کا واقعہ ہے، جب پطرس رسول باہر نکلے اور کلام سنانے لگے. پہلا واعظ پطرس رسول نے کیا. لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا، یعنی پطرس رسول کا میسج سنا، کلام سنا، تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. کانوں پہ کیوں نہیں لگی؟ آنکھوں پہ کیوں نہیں لگی؟ زبان اور ہونٹوں پہ کیوں نہیں لگی؟ چوٹ کہاں لگی ہے؟ دلوں پر. کلام جب سنا تو چوٹ لگی ہے. کہاں لگی ہے؟ دلوں پر چوٹ لگی ہے. کیوں دلوں پر چوٹ لگی ہے؟ کیونکہ دلوں ہی کا تو تقاضا کیا جا رہا ہے. دل ہی تو خدا کو چاہیے ہیں. دل ہی کی تو ڈیمانڈ ہے. دل کا تقاضا ہے. دلوں پر چوٹ لگی ہے. اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ کلام کو سن کر چوٹ دلوں پر لگی ہے. چوٹ کلام کو سن کے. کیا آپ میں سے کسی کے دل پر چوٹ لگی ہے، یا آپ نے آج پھر اپنے دل کو سخت کر لیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے اگر آج کے دن تم اپنے دل کو سخت نہ کرو. دلوں پر چوٹ لگی ہے. دلوں پر. اور یہ چلا اٹھے، یہ کہنے لگے ہیں صاحبو ہم کیا کریں؟ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. چوٹ لگی تو رسپانس آیا ہے. چوٹ لگی تو چلانا شروع ہو گئے ہیں لوگ. چوٹ لگی ہے تو وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمارے دلوں پر چوٹ لگی ہے جو کلام سنایا گیا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سوال پیدا ہو گیا ہے. ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ اے بھائیو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ سوال انہی پیروں پہ کھڑے کھڑے ان سے سوال پوچھا ہے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو رسول نے کیا کہا؟ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پانی کا. کیا واقعی آج کا کلام میرے دل کے لیے ہے؟ کیا واقعی آج کا کلام میری زندگی کی تبدیلی کے لیے ہے؟ کیا واقعی آج کا کلام میرے ہونٹوں سے نیچے اتر کے میرے دل میں ریسٹ کرنا شروع ہو گیا ہے؟ جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے. دل پر کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ٹکڑا ہے جس کی خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے. گوشت کا یہی لوتھڑا ہے جس کی خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ایک اور سائنٹیفک جو اس کا ایسپیکٹ ہے، پہلو ہے، وہ یہ ہے دل ایکچولی وہ عضو ہے جو پورے بدن کو خون سپلائی کرتا ہے. دل کے اندر خون آتا ہے اور دل کے اندر خون کو وہ پمپ کیا جاتا ہے اور پھر باقی شریانوں میں، نالیوں میں اسے پھر سے بھیجا جاتا ہے. میں یہ زیوم کرتا ہوں کہ خداوند جو دل مانگ رہا ہے نا، ایکچولی جب وہ دل کو گرپ کر لے گا، جب وہ دل کو چھو لے گا، تو اس کے ہاتھ، اس کی حضوری اتنی پاک ہے کہ جب آپ کا دل اس کے حضور آ جائے گا، اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، تو اس کی پاکیزگی آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی.
اور نہ صرف آپ کا دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا بلکہ آپ کے دل کے اندر جو ایک بلڈ سرکولیشن چل رہی ہے، جو خون گردش کر رہا ہے، وہ خون بھی اس کی حضوری، اس کے چھو جانے، اس کے ہاتھوں کے وسیلہ سے پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بدن کی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو خون سے جنم لیتی ہیں۔ جب خون میں پرابلم آ جائے، جب خون کی کمی واقع ہو جائے تو کئی 100 بیماریاں آپ کے بدن میں خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں جسمانی پہلو میں آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب دل خداوند کو دے دیں گے، آپ کا دل پاک ہو جائے گا، آپ کے خون کو وہ پاک کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کا خون پورے بدن میں جہاں جہاں جائے گا، آپ کے سیلز، آپ کے خلیے، آپ کے بدن کے ہر ایک عضو میں جہاں جہاں بلڈ جا رہا ہے، ایون آپ کی ہڈیوں میں بھی خدا کی قدرت، اس کی حضوری، اس کی پاکیزگی ریسٹ کرنا شروع کر دے گی، اور آپ بدل کر اور ہی آدمی ہو جائیں گے۔ ہاللویا! اپنے دل خداوند کو دیجئے تاکہ آپ کے دلوں کو وہ پاک کرے، اور اس کا اثر آپ کے پورے بدن پر ہوگا۔ آمین آمین۔ آپ کے پورے بدن پر اس کا اثر ہوگا، پورے بدن پر۔ کئی لوگوں کو صرف ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے اور بہت سارے معاملے ساتھ میں ڈسٹرب۔ برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر۔ دل کیوں پھٹ جاتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ بلڈ پریشر۔ دل ٹھیک نہیں ہے، دل کا عارضہ ہے، دل کا پرابلم ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے ہیں، آپ کو سانس کی تکلیف دل کی وجہ سے شروع ہو جائے گی۔ تو آپ اگر صرف اپنا دل خداوند کو دے دیں، خداوند اسے ہیل کرنا شروع کر دے گا، اسے نیا بنانا شروع کر دے گا۔ کیوں دل مانگ رہا ہے؟ کیونکہ دل ہی سب سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھ لیجئے ذرا، اور اس کے بعد پھر ہم دعا مانگیں گے۔ یرمیہ کا صحیفہ 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ یرمیہ 17:9۔ دل کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے، یہ خدا کا کلام ہے، لیکن دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ دل یہ لا علاج ہے، لیکن اس کا علاج خداوند کی حضوری میں موجود ہے، اس کا علاج یسوع مسیح کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کا علاج ہے اگر آپ اسے خداوند کو دے دیں، اس کا علاج ہے۔ میں اس چیز کو ایمان کے ساتھ ریلیز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے جتنوں کے دل کے معاملے ہیں، بلڈ پریشر ہے، جو بھی پرابلمز ہیں، میں اس کلام کو آپ کی زندگیوں میں ریلیز کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنا دل خداوند کو دے دیں، آپ کا دل ہیل ہو جائے گا، آپ کا دل نیا ہو جائے گا، آپ کا دل لا علاج نہیں رہے گا، آپ کا دل ہیلا باز نہیں رہے گا، بلکہ آپ کا دل خدا کی آواز سنے گا، آپ کا دل خدا کی آواز سنے گا، آپ کے دل میں خدا دھڑکے گا، آپ کے دل کی دھڑکن میں خدا نظر آئے گا۔ اس بیٹ میں جو نان سٹاپ چل رہی ہے، 24/7 چل رہی ہے، اس دل کی دھڑکن میں آپ خدا کی آواز کو سن سکیں گے۔ اگر آپ اپنا دل خدا کو دے دیں، اگر آپ اپنا دل خدا کے سپرد کر دیں، وہ نہ صرف اسے پاک کرے گا بلکہ اس کا علاج بھی کر دے گا، اسے ہیل بھی کر دے گا۔ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا، آپ کو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، آپ کو لو بلڈ پریشر نہیں ہوگا۔ آپ کا دل خدا کی گرفت میں آ گیا ہے، اور جو چیز اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے وہ کامل ہو جاتی ہے۔ ہاللویا! وہ کامل ہو جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ درست ہو جاتی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہیکل میں ایک شخص ہے جس کا ایک ہاتھ سوکھا ہوا ہے، اور وہ خداوند کے سامنے آ گیا ہے، اور خداوند نے اسے کہا، تیرا جو ہاتھ سوکھا ہوا ہے اسے سامنے کر دے۔ اس نے وہ سوکھا ہوا ہاتھ بڑھا دیا خداوند کی طرف۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس کا سوکھا ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ ہاللویا!
اس کا ہاتھ درست ہو گیا. اس نے صرف خداوند کے سامنے کر دیا تھا. کلام کی فرما برداری میں معجزہ ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا. ممکن آپ کا دل سوکھ چکا ہے, ممکن آپ کے دل میں محبت ختم ہو گئی ہے, ممکن آپ کا دل بالکل خالی ہے, ممکن آپ کے دل میں وسوسے ہیں, مایوسی ہے, نا امیدی ہے, نفرت ہے, کدورت ہے, ممکن ہے. لیکن اگر آج آپ اس بوسیدہ, اس پرانے دل کو خداوند کے سامنے کر دیں, میں آپ کو بتاؤں اس کا ہاتھ جو بیمار ہاتھ تھا وہ اس کے دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا. لیکن میں اس کلام کو بنیاد بنا کر کہتا ہوں, اگر آپ اپنا دل خداوند کو دے دیں, آپ کا دل یسوع کے دل کی مانند ہو جائے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. ہمیں کس کی مانند بننا ہے تو ہمارا دل بھی اس کی مانند ہو جائے گا اگر ہم پورے دل سے اپنا آپ, اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں ڈال دیں. کوئی بلند آواز سے کہے, آج کا کلام میرے دل کے لیے ہے. آمین. آج کا کلام میرے دل کے لیے ہے. آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. یہ بڑے ہی خاص لمحے ہوں گے. ہم اپنے دل کو خداوند کو دینے کو ہیں. آج ایک سودا کریں گے, اپنا دل خداوند کو دیں گے, اپنی فکریں خداوند کو دیں گے, نکمی سوچیں خیالات خداوند کو دیں گے, دل اور دل کے کام خداوند کو دیں گے. سب اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے منہ کھولیں اور دعا کرنا شروع کریں. آئیے وہ لوگ جو واقعی میں اپنا دل خدا کو دینا چاہتے ہیں وہ نکل کے سامنے آ جائیے پلیز. جو واقعی میں اپنا دل خدا کو دینا چاہتے ہیں, ہونٹوں سے نہیں دل سے میرے قریب ہو جاؤ, دل سے میری قربت حاصل کرو, دل سے میرے مشتاق ہو جاؤ, دل سے مجھے ڈھونڈو تو مجھے پالو گے. آج ایک سودا ہونے کو جا رہا ہے. آپ اپنا دل خداوند کو دینے جا رہے ہیں. آج کے بعد یہ دل آپ کا نہیں رہے گا, یہ خداوند ہو جائے گا, یہ خداوند کا ہو جائے گا. اس کی دھڑکن خداوند کی ہے, اس کے اندر جو محبت ہے وہ خداوند کی ہے. آپ کے ارادے, آپ کے خیالات خداوند کے ہیں. آئیے چرچ اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کیجیے. دل خداوند کو دینا ہے. آئیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہنا شروع کیجیے. یس, خدا کو کہیے یہ بات, خداوند میرا دل تیرے لیے ہے. دنیا کی سب چیزیں خدا یہ دل تیرے لیے ہے. اسے آج کے بعد کوئی اور اس دل آئے گا خدا, ہم اگر تو کی سب چیزیں اسے صاف کر دے. گندگی گناہوں کی تو دھو اپنے خون سے جو مل کے کہیے, گناہوں کی تو دھو دے. ہولی اسپرٹ سے جو بہایا دل میں. آپ سچے دل سے اس کے طالب ہو رہے ہیں, آپ سچے دل سے خدا کو پکار رہے ہیں. برہ کے خون سے اپنے دل کو دھونا شروع کیجیے.